غیروں کی دنیا. وہ اپنے ہیں, مرنے کے بعد تو غیر ہی سارے ہو جاتے ہیں. ان کی دنیا بنائے اور اپنی آنکھوں برباد کر بیٹھا, اسی بڑا کو دیوانہ ہوگا. تو آج جو آپ کی خدمت میں تھرما میٹر میں نے دیا ہے نا, وہ یہی دیا ہے کہ ہر وقت اپنے دل پہ نظر رکھیں. اور دل اگر مریض ہے, اس کے اندر ذکر کی بھوک نہیں ہے, اس کے اندر ذکر کی پیاس نہیں ہے, اس کے اندر عبادت اعمال اور نماز کی بھوک اور پیاس نہیں ہے, تو پھر اس کی پیاس کے لیے فکر مند ہو. اس کی پیاس کا کیا بنے گا؟ پیٹ کی بھوک کو ہم بھوک کہتے ہیں, پیٹ کی طلب کو بھوک کہتے ہیں. اگر پیٹ کی طلب نہ ہو کہ میرے کھانے کو دل نہیں چاہ رہا, پانی کو پینے کو دل نہیں چاہ رہا, تو اس کے لیے پریشان ہے. اچھا, اگر نیند تھوڑی ہو, دماغ کی طرف میں جسم کی طرف نیند ہے نا, وہ تھوڑی ہو, اس کے لیے پریشان. تو اللہ والے, جسم کی بھی ضرورت ہے, روح کی بھی ضرورت ہے, اور دل کی بھی ضرورت ہے. وہ اللہ کی یاد ہے, وہ اللہ جل شانہ کی یاد ہے. تو اگر اس کی طلب نہ ہو تو اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہوگی. اور جو شخص آج کے بعد اس پہ نظر رکھنا شروع کر دے گا, اس چھوٹے سے نقطے پہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, نظر رکھنا شروع کر دے گا, مسلسل 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 مسلسل, پہلے یہ انوکھا سا محسوس ہوگا, پھر توجہ بھی ہٹ جائے گی, بڑھ جائے گی, کیونکہ ہر پل ہر سانس دنیا میں رہتے ہیں, تو ظاہر دنیا تو اپنا اثر کرتی ہے, پھر توجہ بھی اس کی ہٹ جائے گی. اچھا, پھر یہ مسلسل جو ہے اور توجہ کرنا شروع کر دے گا, اور توجہ کرنا شروع کر دے گا, پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو توجہ آنا شروع ہو جائے گی. توجہ آنا, پہلے دن تو اوزاروں کا پتہ نہیں چلتا, ان پڑھ سا آدمی ہوتا ہے, بالکل ان پڑھ. بڑے بڑے میکینیکل انجینئرنگ کرنے والے اس کے شاگرد ہوتے ہیں, یوں ایسے سٹارٹ کرتے ہیں, یوں چابی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں پرزے میں فلاں خرابی ہے. اور جو انجینئرنگ کا کورس کر کے آنے والا ہے, لاکھوں روپے خرچ کر کے, اپنے بھی حکومت کے بھی, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کوئی چیز کا. یہی شخص ہوتا ہے جس کو پہلے اوزاروں کی خبر نہیں ہوتی. استاد کہتا کیا لے کیا ہوتا ہے, پھر مار پڑتی ہے, یہ ڈانٹ پڑتی ہے. اور وہی شخص ہوتا ہے, ہمارے یہاں ایک استاد ہوتا تھا, موٹر سائیکل والا استاد اقبال کہتے تھے اسے, وہ کہتے تھے میری موٹر سائیکل کی ٹیوننگ سروس میں کر کے تو چڑیا بیٹھے کک لگ جائے. اس کا دعویٰ تھا کہ چڑیا بیٹھے کمال کہتے ہیں, کہتے ہیں موٹر سائیکل سٹارٹ ہو جائے. اور تھا بھی ایسے, محنت کی نا, دل پہ محنت کرنا شروع کر دیں, تھوڑی 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 تھوڑی, ایک قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے تو کرنا شروع کریں, تھوڑا تھوڑا, ایک ایک اینٹ. یہ دیکھیں عمارت بنی ہوئی ہے, چھوٹی چھوٹی اینٹیں چنی ہوئی ہیں, تو ایک اینٹ اگر اس میں سے نکال دیں تو اس کی کمی ہو جائے گی. آج کے بعد تھوڑا تھوڑا, ذرا ذرا, یہ ریت ہم نے ڈالی ہے نا, جو وہ ذرے تھے سارے, ذروں سے پہاڑ بن جاتے ہیں. اور اس میں جو بجلی ڈالی ہے, چھوٹا کنکر تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, لیکن کنکر سے چھت بن گئی ہے. یہ نہ سمجھیے گا میری محنت تھوڑی ہے. شیطان جو ہے چکر بازی کرتا ہے, انہم یکیدون کیدا, یہ چکر بازی کرتا ہے, کہتا ہے کچھ نہیں ہے, تھوڑی ہے محنت, دنیا تو بہت بڑی ہے, چھوڑ دے اس کو, نہ جاؤ بچے نہ کر سجدے وضو کے توڑ دے کوزے. نہیں بھائی, یہ تھوڑی تھوڑی کرتا تو ہے. اچھا, یہ تھوڑی نہ کرنے سے بہتر ہے نا, اللہ والے, نہ کرنے سے بہتر ہے نہیں ہے. تو اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے, تھوڑی تھوڑی کوشش. یہ بچہ جب چلنا سیکھتا ہے, گر پڑتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر گر پڑتا ہے, پھر اٹھتا ہے. اب گر پڑے نا, مایوس نہ ہونا, کوئی کمی ہو جائے, پھر کہیں خطا ہو جائے, پھر بتائیں شیطان اندر ایک کیا کہتا ہے, آج ایک سبق اور بھی لے کے جائیے گا. وہ کہتا ہے اتنا تو کالا ہے, اتنا روسیا ہے, اتنے تیری خطائیں ہیں, اور تو کہاں اس قابل ہے ان مجلسوں کے, ان محفلوں کے, ان روحانی ذکر کے, یا اس تسبیح کے, یا اس ذکر کے, نماز کے, تاکہ یہ جائے نہ کری. اور پھر اگلی بار کیا کہتا ہے, تجھ سے تو خطا ہو گئی تھی, تو اتنے درس میں گیا نہیں تھا, اب شرمندگی سے کیا منہ دکھا کے لے نہ جا. اچھا, اگلی کیا کہتا ہے کہ تجھ سے جو ہے اب نیکی کر رہا تھا, کرتے کرتے فلاں نیکی چھوٹ گئی, اور فلاں جو ہے خطا ہو گئی, تو پھر تیری نیکی میں تو قائم رہ نہیں سکتا, لہذا چھوڑ دے. نہیں اللہ والے, بچہ جب گرتا ہے تو گرا ہی پڑا ہوتا ہے یا خود اٹھتا ہے, کوشش کرتا ہے, پھر چلتا ہے. ایک وقت آتا ہے یہی گرتوں کو خود اٹھاتا ہے نا, یہی بچہ یہ خود گروں کو اٹھاتا ہے اور سینے سے لگاتا ہے. ہم سارے کے سارے بچے تھے, ہم سارے کے سارے وہ بچے تھے جو گرتے گرتے چلے ہیں. ہے ایسے, گرتے گرتے چلے ہیں. تو دنیا کے اعتبار سے, ٹانگوں کے اعتبار سے تو گرتے گرتے چلے ہیں. آج میں اور آپ, ہم سارے کے سارے یہ عہد کریں, ہم روحانی اعتبار سے بھی جوان ہوں. وہاں بچے ہی ہیں, ابھی چلنا نہیں سیکھا, ابھی بیٹھنا نہیں آیا, وہاں تو ہم بچے ہی ہیں. نہ چلنا آیا نہ بیٹھنا آیا, نہ چلنا آیا نہ بیٹھنا آیا.
لیکن یہ ہے کہ بچے ہیں، روح ہے جسم میں، یہ بڑی نعمت ہے. بچہ 8 مہینے کا ہے، کل کو 2 مہینے کا، 6 مہینے کا، سال کا، 2 سال کا چلے گا، لیکن کوشش کریں. اچھا جو بچے بعض اوقات نہیں چلتے نا، پھر ان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ واکر ہے نا. وہ بچے کو جس میں ڈال کے وہ کیا کہتے ہیں؟ واکر کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ واکر ہے، اس میں ڈالو بچہ ضرور چلے گا، پھر یہ واکر اس کو سنبھالے گا. یہ درس واکر ہے، یہ ذکر واکر ہے، یہاں یاد دہانی واکر ہے، مل بیٹھنا واکر ہے. کچھ آپ نے سنایا، کچھ میں نے عرض کیا. یہ مل بیٹھ کے یاد دہانی میری بھی آپ کی، یہ واکر ہے، یہ بیساکھی ہے. یہ بیساکھیوں پہ ایک وقت آتا ہے پھر کہتے جی میں نے اب ایک بیساکھی چھوڑ دی ہے. کئی لوگوں سے سنا ہوگا، انہیں جی فلان مجھے چوٹ لگی تھی، اب ایک بیساکھی چھوڑ دی، اب ایک رہ گئی ہے. انہیں جی اب چھڑی پہ آ گیا، انہیں اب ٹھیک ہو گیا. میرے دوستو کوشش کرتے رہیں، لگے رہیں، جڑے رہیں، آتے رہیں، لاتے رہیں، آتے رہیں، لاتے رہیں. شاید میری تھوڑی سی محنت سے، میری تھوڑی سی کوشش سے اس کی قیامت بن جائے، اس کی آخرت بن جائے، اس کی دنیا کی مشکلیں حل ہو جائیں، اس کی آخرت کی مشکلیں حل ہو جائیں، میں ذریعہ بن جاؤں، اس کے صدقے شاید میری ہو جائیں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. کیا اس کی وجہ سے میرا ہی کام بن جائے؟ کئی لوگ ایسے ملے کہ ہم نے ان کو کوشش کر کے لگا دیا، وہ ہم سے بھی آگے نکل گئے. مجھے یاد ہے میں ایک بیکری میں ایک دوست کے ساتھ گیا، تو ایک بندے نے نا بڑے وہ فلمی انداز کا جو ہے نا، ایک وہ سر پہ کپڑا باندھا ہوا تھا اور بڑی شاندار اس کی مونچھیں تھیں، اور اس کا مونچھوں کے تاؤ، اس کے سگریٹ پینے کا انداز لاجواب بیٹھا ہوا تھا. وہ بیکری جہاں وہ مال بنتا تھا اندر گئے، لیبر کام کر رہی تھی. ایسے میں دوست ایک اخبار والے تھے، ان کے پاس گیا، وہ اخبار بیچتے تھے، غریب آدمی تھے، بعد میں آنکھوں سے کچھ نابینا ہو گئے. ان سے ایسے مل کے میں ملنے گیا تو ان کے پاس چلا گیا. تو وہ اسکول میں ٹیچر تھے پرائمری کے. ماسٹر صاحب نے کہا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ والد صاحب ٹھیک ہیں آپ کے؟ ان کے والد صاحب پٹواری ہیں. تو ان سے ایسے بات کی، کچھ اللہ کی محبت کی، کچھ آخرت کی، کچھ قبر کی، کچھ ایسی تھوڑی سی بات چیت کی. بات چیت تھوڑی سی کرتے کرتے نا پھر ایک دفعہ ایسی بات کی. اچھا پھر بڑے عرصے کے بعد میں نے ایک دفعہ ایک مسجد میں دیکھا اس شخص کو دعا مانگتے ہوئے. اس کی زندگی کے دن رات بدل گئے، اس کی قوم پلٹ گئی، کریم نے اس کا دل بدل دیا. اس کو دعا مانگتے، اس کو نماز پڑھتے اور پھر دعا مانگتے میں نے دیکھا. اوہو، وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ ایسے تھا جیسے کوئی سانپ کا ڈسا، ایسے تھا جیسے ملک کو آدھ ذبح کر کے اور پھینک دیا جائے اور وہ تڑپے. وہ ایسے تھا جیسے شمع کی لو، وہ ایسے تھا جیسے پروانہ. اور وہ سارے کے سارے الفاظ مجھے اس کی دعا کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا. اسے خبر نہیں تھی کہ طارق آیا ہوا ہے. اس نے ایک تنہائی میں ایک کونے میں جا کے نفل پڑھے، اور نفل پڑھ کے اس نے دعا کی. ایسی مانگ رہا تھا، ایسی مانگ رہا تھا، خود مجھے اپنے اوپر شرمندگی شروع ہو گئی. مجھے اپنے اوپر شرمندگی شروع ہو گئی. یا اللہ، یہ وہی تو ہے. بڑی شان سے اس کے سگریٹ کا وہ کش، اس کے جو ہے فلمی انداز میں سر پہ جو ہے وہ باندھنے کا انداز، وہ اس کی زندگی کے دن رات. یہ کیا ہو گیا اس کو؟ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میرے دوستو، ہماری تھوڑی سی کسی ہاتھ پکڑنے سے، ہماری تھوڑی سی کسی کو محنت کرنے سے، کسی بہن نے دوسری بہن کو کوشش کر کے محنت کر کے کسی کو لگا دیا، اور یقین جانیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی آخرت کو بہتر بنا رہے ہیں. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ہزاروں لاکھوں کی دنیا سنورتے دیکھی ہے، اور ان کی دنیا کے مسائل مشکلات حل ہوتے دیکھے ہیں. اور مجھے ہر درس کے بعد بے شمار واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ اللہ نے میری یہ مشکل اور میری یہ پریشانی اور میری یہ الجھن اللہ پاک نے دور کر دی. مجھے تو بے شمار واقعات سننے کو ملتے ہیں. اور میری یہ جو ہے گھریلو پریشانی تھی، فلاں پریشانی تھی، فلاں پریشانی تھی، کوئی الجھنیں تھی میری، اللہ پاک نے اس کو دور کر دیا. میرے دوستو، ہماری وجہ سے کوئی اس زندگی کے نیج پہ آ جائے، اس زندگی کے انداز پہ آ جائے، اس کا فکر کیا کریں. تو آخر میں ایک سبق میں دہرا دوں، آخر میں پھر سبق دہرا دوں. وہ سبق یہی ہے
کہ ہم نے آج کے بعد اپنی جیب میں ایک تھرمامیٹر رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر وقت اپنی نظر اپنے دل پہ ہو، نظر اپنے دل پہ ہو۔ میں نے انصاری صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کیا ترتیب ہے ان سکھر والوں کی؟ سکھر والوں کو وقت دیا، وہ کہنے لگے یہ 3 دن مسلسل، وہ کہتے ہیں درس ہوگا، مسلسل عشاء کی نماز کے بعد درس ہوگا۔ میں سوچنے لگا، ایسے ہی آج بیٹھا ایسے سوچ رہا تھا، انصاری صاحب نے فرمایا کہ وہاں کی شیڈول یہ بنا ہے تو وہاں درس ہوگا۔ میں سوچنے لگا کہ بھائی کہ یہ 3 دن جو مسلسل درس ہوگا، اس میں اگر تیری بول سے کسی بندے کا 2.5 من کا جسم جہنم سے بچ گیا اور تیرے ایک بول سے اللہ پاک تجھے تو کچھ عطا کرے گا۔ تو آج کے بعد ہماری نظر دل پہ ہوگی اور ہم دل کی دنیا پہ نظر ڈالیں گے، اور ہم دل کو ہر وقت پرکھتے رہیں گے اور دل پہ نظر ڈالیں گے اور اپنے دل کی بھوک کا خیال رکھیں گے۔ دل کی بھوک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اگر بھوک تھوڑی ہے تو ذکر تھوڑا ہے، بھوک زیادہ ہے تو ذکر زیادہ ہے، اور بھوک کے بعد بھی پھر احساس رہے کہ کہیں بھوک کم نہ ہو جائے۔ بس یہ سبق آج کا پیغام میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، آج کا پیغام ہے۔ اور جو ماں سے پیغام دیا میں نے، جتنی بہنیں مائیں بیٹھی ہیں ان کی خدمت میں، اپنی اولادوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے بیٹوں کا فکر کریں، ان کی آخرت کا بھی۔ ان کی دنیا کا خوب فکر کیا، ان کی آخرت کا فکر نہ کیا، بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا، گھاٹے کا سودا کر لیا۔ قبرستان میں، یہ سامنے آپ کے میانی صاحب کے قبرستان میں کئی بندے پھر رہے ہوتے ہیں، پیسے لیتے ہیں کہ ہماری اماں کی قبر پہ آ کے پڑھ دے، ہائے ظالم، ماں کی قبر پہ تو نے ایک کلمہ بھی نہ پڑھا، اس سے بڑا ظلم۔ لیکن اس سے بڑا ظلم اس ماں نے کیا تھا، پڑھ دے۔ میں جب جا رہا تھا، ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ پڑھ لیں گے، میں نے کہا پڑھ، اس کے بعد 10-20 مجھے دینے لگا، میں نے کہا بھائی میں نہیں دیتا، کہ نہیں اس نے تھوڑے ہیں۔ ظلم ہے اللہ والو، یہ ظلم ہے۔ ماں کا اتنا حق بھی نہیں، باپ کا اتنا حق بھی نہیں کہ بیٹا جنازہ پڑھ رہا ہو، اس کو جنازہ آتا ہو اور کہے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، یا جنازے کی دعا پڑھے، اس کا اتنا حق ہی نہیں ہے ماں کا، باپ کا۔ میرے سامنے، ہمارے سامنے پڑوس میں تھے، پڑوسی بڑے مالدار، یعنی مالدار اتنے تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی بیویاں تھیں، ان میں حق تقسیم کیا۔ یہ جو زرگروں کے پاس سیب ہوتے ہیں کیا تجوری ہوتی ہیں، سیب ہوتے ہیں، یہ سیب انہوں نے غاریں بنائی ہوئی تھی، ان کے اندر سیب تھے، وہ بڑی بڑی وہ چین لے آئے، وہ کرینے لے آئے، اس سے نکالنے کے لیے گھر کے اندر سے دوسری نظر پڑی، سیب نکل رہے ہیں، اندر سے نکل رہے ہیں، کچھ راستے ایسے بنائے ہوتے ہیں، ان کے اندر سیب بنانے کی جگہ تھی، ان کے اندر سیب رکھے ہوئے تھے، اور ظاہر اس کے اندر سونا ہی ہوتا ہے، وہ زرگر تھے اصل میں، اس میں بھرا ہوا تھا سارا سونا، اور میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں گھر کے اندر گھس گیا، کسی کو گھر میں آنے نہیں دے رہے تھے، میں نے، وہ مجھے منظر یاد ہے، وہ صاحب فوت ہو گئے، ان کی اہلیہ فوت ہوئی، تو مجھے یاد ہے کہ ان کا بڑا بیٹا جو ہے وہ جنازہ گاہ کے ساتھ مسجد تھی، مجھے یاد ہے مسجد میں لیٹرین میں گیا، لیٹرین سیدھا جنازے میں چلا گیا، پیشاب کر کے نا، وہ شیوانی بہت مانتا ہوا آ رہا تھا، سیدھا جنازے میں گیا اور جنازے میں جا کے کھڑا ہو گیا، ماں کا جنازہ پڑھ لیا۔ میں نے منظر دیکھا آنکھوں سے، مجھے نہیں بھولتا۔ ماں نے پہلے دن مجھے کیا سکھایا تھا کہ بیٹا میرا بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، میرے ساتھ توجہ کرو بھائی۔ ماں نے پہلے دن سبق کیا سکھایا تھا، اور دعا بھی اسی کے لیے کی تھی، اور محنت بھی اسی کے لیے کی تھی، اور اس کو لون بھی اسی کے لیے کی دی تھی۔